ٹاپک نہیں ہے کیونکہ ہمیں ان ٹاپک سے دلچسپی نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کی فیس کو ہمیں تو زبردستی ان چیزوں میں دھکیلا گیا ہے, ڈالا گیا ہے. یہ ہمارا ٹاپک تھوڑی ہے. اگر یہ ٹاپک ہوتا میں 4 شادیوں پہ کتاب لکھتا. پھر بولو بھائی, ہم تو دیکھ رہے تھے بیوہ عورتیں تباہ ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, کنواری لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں. تو ان کو کیا اس ٹاپک سے کہ یزید رحمت اللہ علیہ لعنت اللہ, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا گھر بساؤ یار, بھاڑ میں جائے وہ, ہمیں کیا کرنا ہے اس سے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ قوم میں رشوت کس قدر پھیل رہی ہے. تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام, کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی. ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے, نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں, نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے. کیسا شرک اور بت پرست, کتنے بڑے بڑے گلوکار فنکار ہیں, داڑیاں رکھوا دی ان کو, تہجد گزار بنا دیا. کتنے غیر مسلم ہیں. تبلیغ والے تو ریکارڈ بھی نہیں رکھتے. اگر یہ ریکارڈ رکھتے نا رجسٹر میں, لاکھوں غیر مسلم ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. حالانکہ کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا ہوا. کارگزاری میں زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں. کام کو فوکس کرو. تو جو عملی زندگی والے لوگ ہیں ان کا لائف اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, باتیں کرنے والوں کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو باتیں کرنے والے پڑھے لکھے لگیں گے, لیکن عملی زندگیاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. میں تو جانتا ہوں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے, کیا کیسے کیسے پتھر دلوں کو تبلیغ جماعت میں نکل کے رام ہوئے. وہ چرسی جی, تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو ہم جانتے ہیں, ایسے لڑکوں کو جو قتل کیا کرتے تھے, جو شراب پیا کرتے تھے, تبلیغ میں وقت لگا کر ان کی زندگیاں چینج ہو گئی. اگر ان کو کسی ایسے خطیب کے محفل میں لے جا کے بٹھا دیتے کہ وہ بیان کر رہا ہے جناب اس پہ کربلا پہ بیان کر رہا ہے اور حجاج بن یوسف پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, بنو امیہ پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, یہ لوگ شراب چھوڑتے؟ یہ اسی میں الجھ کے رہ جاتے. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. کوئی شخصیت مقصود نہیں ہے, عمل مقصود ہے. دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے, اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے. بہت ٹیکنیکل مثال ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا, جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. کوئی عذر نہیں تھا ان کو, لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکتے. بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو, نبی کو تکلیف نہ ہو. اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے, تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی, تکلیف ہوگی. تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم, کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, آپ ان سے خوش ہو جائیں. فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین, اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا. پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے. وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا. کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا, ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا. تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے, جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو, اللہ کو خوش کرنا ہو. تو اسلام میں پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ اللہ کیا کہتا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے, اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا, اور بنو عباس کا پتہ چل جائے. اس لیے پیدا کیا لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں, بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں, بہت اچھا عمل ہے. عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی, ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام. تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے, اللہ اچھا کہتا ہے جس کو. اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا, اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے ہیں, توحید, رسالت, فرشتوں کا وجود, یہ تو بیسک ہیں جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا. عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحمد سے لے کے والناس تک اتنے آرڈر دیے ہیں کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں
میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ نفی کی. کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا آؤ اتلو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام. ما حرم علیکم ربکم میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا اپنے طور پر اب معیار ایک تم نے بنا لیا, یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ. کتنا اچھا انداز ہے کہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو, پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو, اس کو منزل نہ مل رہی ہو. اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے, کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا, یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے, وہ ادھر کو چلنے لگا. دوسرے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے, لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا, پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا, وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا, پھر ایک کلفی والا ہے ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا, ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا, وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا, پھر یوں. بوکھلا گیا یار. دوسرا بندہ بھائی چھوڑ اس کو, تو ایسا کر تو ایسا کر, تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا, ادھر رش ہوگا, تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے, کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا, پھر ادھر سے بنارس ٹرن مارے گا, ادھر شیر ادھر جائے گا. روڈ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھولا ہوا ہے. پھر اب وہ شیرشاہ کیا ہوتا ہے, ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار, ایسا ہی ہوتا ہے نا اسٹائل. ابے ادھر آ, زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی, ادھر آ, ادھر بیٹھ جا پیچھے گاڑی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. حل ہو گیا نا مسئلہ. ہاں تبلیغ والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں بحثوں میں, 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا, لگا لے ہمارے سے. واقعی یہ انداز بڑا بہترین ہے. وہ چھوڑ دے یار. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے. کہہ رہے یار میں یہ رفع الدین, آمین بالجہر, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا, میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے. اہل حدیث تو اتنی بڑی داڑھی ان کی نا, 4 شادیوں والی کی کتاب پڑھ لی, 2007 میں پڑھی انہوں نے. مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے, اور بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, میری تو زندگی بدل گئی. بڑی بہت متاثر ہوئے. تو داڑھی سے مجھے اندازہ ہو گیا وہی اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا کیا یہ آپ کہہ رہے میں پہلے دیوبندی تھا؟ نہیں, پہلے میں بریلوی تھا. پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی. تو ہم وہ 40 میں 11ویں شریف, 12ویں شریف, نظر و نیاز, سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑی ملامت ہوئی, خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الدین والی. میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے, ان سے پوچھا ہوگا, ان کے پوچھا. ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی, پینوڈال کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی, ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے میں پھر اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, یہ حنفی, شافی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ تو فرقے بنائے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں. انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے. کہہ رہے ہم جماعت المسلمین نکل لیے. اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا, ملامتیں. کہہ رہے نہیں ہمیں تو حق کی تلاش تھی, ہم کہاں نکل لیے؟ جماعت المسلمین. کہہ رہے جماعت المسلمین کیا اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا, لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے. ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے. اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا نا جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا, جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا. ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین. ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو, اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو. اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے. تو وہ جناب جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 وجود میں آئی ہے نا, اب مسئلہ ہی حل. جب بھی کوئی جماعت المسلمین والا کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کا کو یعنی لازم پکڑو, تو ہم کہیں گے پارٹ 1 کے بارے میں فرمایا یا پارٹ 2 کے بارے میں. پہلے یہ فیصلہ کر لو, پھر ہم حدیث میں دکھاؤ پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے. تو اب وہ سنا پارٹ 3 بھی ہو گیا, واللہ اعلم.
ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں، مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ پھر جماعت المسلمین میں چلے گئے. اب جماعت المسلمین کا اس وقت پارٹ 2 نہیں تھا، تو وہ جماعت المسلمین میں گئے تو ان کو وہاں بڑا اچھا لگا. بھائی ہر بات قرآن کی، ہر بات حدیث کی، لیبل تو سب نے بڑے اچھے اچھے خوبصورت لگائے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو بڑے اچھے کہتے ہیں ہوتے ہوتے میں صوبہ سندھ کا امیر بن گیا، کیونکہ پیسے والے بھی ہیں یہ، تو پیسہ بھی بہت دیا، بہت جماعت المسلمین پہ انہوں نے نچھاور کیا. جماعت المسلمین کو ترقی دینے میں ان کا بہت بڑا کردار. میں نام اس لیے بتاؤں گا کہ ان کی طرف سے پابندی ہے جماعت المسلمین والے، پھر ان کے تنگ نہ کرنا شروع کر دیں ان کو کیا بھائی تو نے جماعت المسلمین چھوڑ دی، ہمارے راز کیوں فاش کر رہا ہے؟ یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں مجھے پھر ایک دن اندازہ ہوا، کیونکہ حق کے متلاشی تھی، مجھے اندازہ ہوا کہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کی اتنی تقلید نہیں کرتے جتنے یہ جماعت المسلمین والے اپنی امیر کی مقلد ہیں. یہ لوگ لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، مگر جتنے بڑے مقلد یہ لوگ ہیں، اتنا بڑا مقلد جو مجتہدین کی ایسی تقلید نہیں ہو رہی ہے. کہہ رہے پھر میں سوال پوچھتا تھا، مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا، تو میں پھر کنفیوز ہونا شروع ہو گیا، یار تم تو باپ بنائے ہوئے تم نے اپنے امیر کو. کہہ رہے اب کہاں جائے بھائی، یہ تو شکر ہے مرتد نہیں ہوئے. میں نے ایسے لوگوں کے واقعات سنے جو تنگ آ کے بالآخر مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے. کہہ رہے ایک دن میں گیا تبلیغی جماعت، کہیں فضائل اعمال کی تعلیم چل رہی تھی تو میں جا کے بیٹھ گیا. مجھے انہوں نے پاؤں دبانا شروع کر دیے کہ سہروزے میں چلو. کہہ رہے پہلے تو میں نے سوچا اب یہ رفع الیدین کا مسئلہ چھڑیں گے نا، اب یہ آمین کی بات کریں گے. کہہ رہے میں نے ٹانگیں چوڑی کر کے نا یوں کر کے پوری نماز پڑھی ایسے کہ مجھے کوئی چھیڑے، کسی نے نہیں چھیڑا. کہہ رہے میں نے کہا 3 دن لگاتا ہوں پھر چھیڑوں گا. میں 3 دن لگاتا ہوں، یہ الفاظ میرے ہیں، چھیڑوں گا، اور یہ تو ہماری اپنی کراچی کی اردو میں یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں ہم نے، یہ ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا شاید اب مجھے تنگ کریں یہ لوگ کہ میں سہروزے میں ٹرائی، جہاں اتنی جماعتیں ٹرائی کی ہیں اس کو بھی ٹرائی کر لو. تو کہہ رہے میں نے کہا میں یوں جاؤں گا، پھر یوں کروں گا، پھر زور سے آمین، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. کہہ رہے حیران ہو گیا، 3 دن ہو گئے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. ان کی ایک ہی بات تھی، بھائی یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا، پوری دنیا کے اندر کیسے آئے گا، اس کے لیے ہم سب کو مل جل کے. کہہ رہے میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ رفع، کہہ رہا چھوڑ تو جیسے کر رہا ہے نا کرتا ہے. یہ جو سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے نا، اس پہ بہت سے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ حکومت سعودیہ کے خلاف بیان دے بیان دے بیان دے. ہم نے ایک بڑے عالم کی بات بڑی خاندانی سنی جو میرے شیخ ہیں، انہوں نے کہا تبلیغی جماعت پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کو تبلیغی انداز سے ہی حل کرنا پڑے گا. تبلیغی انداز یہ کہ کسی کے خلاف بیان نہ داغا جائے، کیونکہ اگر آپ بیانات داغنا شروع کر دو گے نا حکومت کے خلاف، سعودی حکومت کسی کی نہیں سنتی، سمجھ رہے ہو نا. وہ آپ کے میرے بیان سے متاثر ہو کر یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا خطرناک بیان آ گیا، محمد بن سلمان نے کہا آج سے میں نے اپنا فیصلہ واپس. ان کی جون وہاں بڑے بڑے علامے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام نے ایک حرف بولا اندر ہو گئے. تو اس سے سوائے اس کے کہ تبلیغ پہ پابندی کے ساتھ علماء پہ بھی پابندی لگ جائے اور مزید کچھ نہیں ہوگا. تو بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ بھائی اس پابندی کو تبلیغی اسٹائل میں ہی حل کیا جائے. تبلیغ والے یہی اس طرح اسٹائل ان کا کیا ہے، یہی ہے جو ابھی بیان کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی رفع الیدین کا مسئلہ اور بھائی چھوڑ گیا، ٹھیک ہے چھوڑ دے اس مسئلے، یہ دین ہم سب کا ہے بھائی، ہم سب نے مل کے کہہ رہے. پھر میں چلہ لگانے گیا، پورا چلے میں ایک حرف کسی نے نہیں مجھے کہا تو کس جماعت سے تعلق ہے، تیرے کس فرقے سے تعلق ہے. اللہ کی قسم اس کے یہ الفاظ ہیں. کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ حق پر کون ہے، یہ لوگ حق پر کون ہے. کہہ رہے یہ ہیں حق پر. تو گھوم پھر کے نا دھکے کھا کے جب فرقوں سے پٹ پٹا کے بالآخر یا تو مرتد ہو جاتا ہے یا گھوم پھر کے کہتا ہے یار جانے دو یہ ہمارے مسائل ہے نہیں. تو بالکل یہی انداز ہے قرآن کا. جیسے میں بتا رہا ہوں صدر بھیجنا ہو، جیسے تبلیغ والوں کے پاس جاؤ نا، کیا کہہ رہے ہیں یار آجا ہمارے ساتھ 40 دن گزار لے بس. تو وہی اسٹائل ہے. صدر جا رہے تھے وہ ادھر ادھر، اس نے کہا بھائی پیچھے بیٹھ جا گاڑی میں، ادھر ادھر بیٹھ جا میں پہنچا دوں گا تیرے کو. تو یہاں بھی یہی ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی یہ بوکھلاتے پھر رہے ہیں اپنی طرف سے، زمانے جاہلیت کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں. ان سے کہ آؤ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، بتاؤ میں بتاتا ہوں کیا حرام کیا. وہ چیزیں حرام کی جو بالکل نیچر بھی ان کو غلط کہتی ہے، کو بہت پیچیدہ دین نہیں ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس نے بنایا، اس کے کون شریک ہو سکتا ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیسی پیاری تعلیمات ہیں. یہ چیزیں فوکس کرنے کی. باپ ہے ماں ہے، ان کا دل نہ دکھانا، بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے.
مفتی صاحب فحوش ویڈیوز کی عادت چھوڑنے کا کوئی صحیح طریقہ بتا. جاوید پٹیل انڈیا سے. میں 3 بچوں کی شادی ایک ساتھ. لوگ کہتے ہیں کہ 3 شادیاں ایک ساتھ نہیں کرنی چاہیے, طلاق ہوئی ہے اسلام میں اس کی. البتہ بعض بڑوں نے تجربوں سے ایک بات, یعنی کچھ تجربے ہوتے ہیں نا, اس سے ایک بات ہے کہ بھئی 2 بیٹوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے نا, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2 بہویں ایک ساتھ گھر میں آتی ہیں. تو اب ظاہر ہے دونوں میں ایک جیسی خاصیت نہیں ہوتی, ایک میں کچھ خاص خوبیاں ہوں گی جو دوسری میں نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, لوگ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں خاندان. اچھا یہ بھی کرتی ہے, یہ تو ایسی اچھی ہے, یہ ایسی اچھی, اس کے تو اخلاق کتنے اچھے ہیں, یہ تو اس نے جواب دیا تھا. تو ایک ساتھ دونوں بہویں جب گھر میں آتی ہیں نا, تو اس طرح مقابلہ بہت ہوتا ہے, اس کے پھر فسادات سامنے آنا شروع, کیونکہ کہیں بھی 2 لوگ ایک جیسے 100% نہیں ہوتے. تھوڑا وقفے سے جب ہوتی ہے شادی تو پرانی والی کو تھوڑا بھول جاتے ہیں لوگ, اور پھر نئی والی کو فوکس کر رہے ہیں. شرعی مسئلہ نہیں ہے, بڑے بوڑھوں نے, بزرگوں نے, بزرگ عورتوں نے یہ تجربوں سے یہ چیز دیکھی ہے کہ بھئی 2 ایک ساتھ بہویں جب آتی ہیں تو کمپیئر کیا جاتا, لیکن 3 جب آ جائیں تو میرا خیال ہے پھر اتنا نہیں ہوتا, مقابلے 2 میں چلتے ہیں, 3 میں اتنا نہیں ہوتا مسئلہ. یہ تجربے کی بات ہے, اس کا شریعت سے تعلق. اسی طرح 2 بیٹیوں کی شادی جب ایک ساتھ ہوتی ہے ایک ہی دن میں, 2 بیٹیاں رخصت, تو 2 داماد وہ بھی بالکل ایک جیسے نہیں ہوتے, تو اس میں پھر ایک جو ذرا کم کوالٹی کا داماد ہوگا تو اس کی برائیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں. یہ تجربے کی بات ہے. اور ویسے بھی آج کل اتنا جوائنٹ فیملی والا سسٹم رہا نہیں, ایک داماد ادھر رہتا ہے, دوسرا ادھر رہتا ہے, آنا جانا بھی کم ہوتا. شادی کریں جلدی سے جس طرح ہو. باقی 2 بیٹوں کی ایک ساتھ شادی اور 2 بہویں ایک ہی گھر میں آ رہی ہوں جوائنٹ فیملی میں, اس میں تھوڑے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے, اس لحاظ سے جو میں نے آپ کو, لوگ پھر کمپیئر کر رہے ہو. اچھا یہ 2 بہنوں سے شادی ہو رہی ہو نا, 2 بھائیوں کی, پھر اتنا مسئلہ نہیں ہو, تو 2 بہنیں ہیں, ایڈجسٹ ہو جائے. بہرحال کیا بیوی طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں بھائی, بیوی طلاق دے نہیں سکتی. او بیدہ عقدۃ النکاح, اللہ نے نکاح میں ہاں کرنے کا اختیار تو بیوی کو دیا ہے, واپسی کا بیوی اختیار نہیں دیا. یہ مسئلہ میں بار بار واپس شوہر طلاق دے گا تو نکاح ختم ہوگا, ادروائز خلا میں بھی ایک ایگریمنٹ ہے, جب تک شوہر اس راضی نہیں ہوگا تو بھی خلا نہیں ہوگا. یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ. ہاں شوہر اگر ظلم کر رہا ہے اور اس نوعیت کا ظلم کر رہا ہے جس میں شریعت نے جج کو یہ اختیار دیا کہ وہ نکاح ختم کر سکتا ہے, تو عورت اگر اس نوعیت کا ظلم ثابت کر دے عدالت میں, جیسے بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, وہ قدرت بھی ہے, کما بھی سکتا ہے, پھر بھی نہیں دے رہا, تو یہ تو ضدی ہے, ہٹ دھرم ہے. نکاح ہو گیا, رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہو رہا, اس کو رخصتی کا اختیار بھی ہے, یعنی طاقت ہے اس کو, اس کے پاس بیوی کو بلا سکتا, نہیں بلا رہا, لٹکا کے چھوڑ دیا اس نے, تو بھائی پھر عورت کورٹ میں کیس کرے گی کہ بھائی یا تو مجھے رکھو, میں رکھنے کے لیے, میں رہنے کے لیے تیار ہوں. یہ نہیں کہے کہ مجھے علیحدگی چاہیے, نہ, ظلم مجھ پر ہو رہا ہے کہ شوہر مجھے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں, تو اس کو یا تو آمادہ کریں, رکھے اپنے ساتھ, نہیں رکھتا تو پھر مجھے چھوڑے. پھر بھی شوہر آمادہ نہ ہو, نہ رکھنے کے لیے نہ چھوڑنے کے لیے, تو پھر کورٹ نکاح ختم کر سکتے. تو کچھ مخصوص انواع کے ظلم ہیں, وہ ظلم اگر عورت ثابت کر دے تو پھر اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جج ایک دم ٹھک کر کے نکاح ختم کر دے, اس میں بھی ایک شرعی پروسیس ہے, اس سے گزرنا. آج کل کچھ بھی نہیں ہو رہا, عدالتیں والدہ بس ایسے اٹھا کے خلا کی ڈگریاں پکڑا رہی ہیں, اور بعض مذہبی اسکالر جو علم ہے ہی نہیں بیچاروں کے پاس, پراپر وے میں شریعت کو پڑھا نہیں ہے, وہ انہی ججز کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کے خلوں کو ٹھیک بھی قرار دے. اس پر میں پوری ڈیٹیل سے ویڈیو عدالتی خلا پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ دیکھ. مفتی صاحب فحوش ویڈیوز کی عادت چھوڑنے کا کوئی صحیح طریقہ بتا. سب سے پہلے نکاح کریں, شادی کریں, کیونکہ جب انسان حلال سے بچتا ہے تو حرام کی طرف جائے, اور زیادہ شادیاں کریں, عدل کریں ان کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے مرد میں ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں, اس زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہے خواتین کو بھی, کیونکہ ان کو رشتے نہیں مل رہے, اور مردوں کو بھی, کیونکہ ان شہوت کو بڑھانے والے, بھڑکانے والے ذرائع بہت زیادہ ہیں, زنا کی طرف بھی بلانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا حل تو اللہ اس کے رسول نے بتایا, نکاح. دوسری بات یہ, بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑتے, یہ ٹھڑک ہوتی, تو کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم, تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں, کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں. خاص طور پر یہ جو فحش چیزیں دیکھنے کی جن کو عادت پڑی ہے نا, حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, مختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے, ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں. KPK میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں, ان کی صحبت اختیار کریں, وہاں جا کے رہیں, خانقاہ میں ٹائم گزاریں ان کے ساتھ. اور بھی ہمارے مشائخ اکابر بزرگ ہیں, جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں, رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ, ان کی سے اصلاحی تعلق قائم کریں. میرے شیخ مرشد ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے, تو وہ جو ہے, ورنہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں, ان کی صحبت اختیار کریں. لیکن کیونکہ اب وہ زیادہ مصروف ہیں تو شاید وہ اپنے مریدوں کو, میرا خیال ہے آسانی سے وہ بیعت بھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر بیعت نہیں کرتے. تو مولانا قاسم صاحب ہیں, فیروز میمن صاحب ہیں, یہ سارے, حضرت مختار الدین شاہ صاحب ہیں, ان لوگوں کی صحبت میں, بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں,
ٹائم گزاریں، تبلیغ میں وقت لگائیں، یہ دوسرا کام ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے، جب بھی گناہ ہو جائے اپنے اوپر کوئی سزا متعین، اپنے آپ کو ایسے چھوڑے نہیں، اور یہ ایک دم سے نہیں چھوٹے گا، آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹے۔ تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا ہم سے، آرام آرام سے چھوٹے گا، مایوس نہ ہو اور پیچھے پڑے رہیں کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ضرور ہے۔ 100 بار اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، 100 بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں گے، اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا، خوب سمجھ لو۔ آپ توبہ کر کے تھکیں گے، اللہ نہیں تھکے گا۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر شیطان اس سے گناہ کروا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بے یار میرے بس کا نہیں ہے۔ اور بھائی جان آپ لڑتے رہو شیطان سے، آپ پیچھے پڑے رہو، گناہ ہو گیا توبہ کرو اور اپنے اوپر سزا بھی متعین کریں، روزے کے ذریعے یا صدقہ خیرات کے ذریعے۔ وہ سزا بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی سزا دی ہے، تو صدقہ کر دیا کریں، کہ اپنے اوپر لازم نہ کریں، نہیں قسم یا اٹھا کے یا منت مان کے، وہ بڑی اور ایک مصیبت میں پھنس جائیں۔ تو عزم کریں پکا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعت 24 گھنٹے سے پہلے نماز پڑھوں گا، اور پھر وہ بہت زیادہ سزا نہ ہو کہ وہ سزا دینا ہی مصیبت بن جائے آپ کے لیے، اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ جی میں 5 روپے صدقہ کروں گا، 5 روپے میں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ہر آدمی کی آمدن اور اس کی صحت اس کے حساب سے مختلف، تو کچھ سزا متعین کریں تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا، یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن سیریس ہو جائیں اس کو چھوڑنے میں۔ مصیبت نوجوانوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے چھوڑنا، گناہ میں جب پڑ جائیں نا تو ان کا ارادہ ہی نہیں کرتے مضبوط۔ ارادہ کریں، اللہ کی طرف آئیں، نماز روزے میں دل لگائیں، یہ چند چیزیں ہیں جو اختیار کریں۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، سائیکالوجسٹ وغیرہ، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، جو صحیح میچور ڈاکٹرز ہوں تو وہ بھی کچھ ایسے طریقے بتا دیتے ہیں جس سے اس گناہ کی جو عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن 3 پہلی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ فوکس کرنا، کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق، اور یا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا، یا بلکہ سب سے پہلے نکاح کرنا، نکاح میں جلدی کریں، ایک سے زیادہ بیویاں رکھیں، ان کے حقوق بھی پورے کریں، اپنے خرچے پہ کریں لیکن ان کے اپنے حقوق بھی پورے کریں۔ دوسری بات شیخ سے اصلاحی تعلق، تبلیغ میں وقت، تیسرا گناہ پہ اپنے سزا متعین، اور چوتھا کسی جو نفسیات سے کا علم جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ۔ نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے چاہیے یا نیچے، خوب سمجھ لیں۔ نماز میں ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اس پر تو صحیح حدیث ہے۔ ہاتھ رکھنا کہاں ہے، سینے پہ رکھنا ہے، ناف پہ رکھنا ہے، ناف کے اوپر رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے، کسی کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس میں۔ مرفوع صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل کے ساتھ، کوئی بے غبار حدیث کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کے پاس نہ حناف کے پاس۔ تو اب اس میں آثار ہیں، آثار جو صحابہ تابعین کے ہوتے ہیں، تو اور تواتر عملی ہے، تو اس لیے جو متواتر عمل چلتا چلا آ رہا ہے جو چاروں ائمہ کے ہاں ہے، وہ کسی نے ناف پر کہا، کسی نے ناف سے تھوڑا سا اوپر کہا، تو یہاں جو جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی رکھتے ہیں تو اس پر تو کوئی روایت بھی موجود نہیں اور عمل بھی موجود نہیں ہے امت، یہ ہماری رائے ہے، باقی اس مسئلے میں جھگڑے پھڈے نہ کریں۔ وہ صحیح ابن خزیمہ کی اہل حدیث حضرات روایت پیش کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھی، وہ حالانکہ وہ صحیح، تو سعودی عرب کے علماء بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں، اس پہ میں موقع ملا تو انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ کروا دوں، اور عرب علماء کا بھی حوالہ ڈال دوں گا، کہ تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا کہ سینے پہ ہاتھ نہیں نماز کے دوران۔ اچھا بھائی، محمد سرفراز انڈیا سے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، لیکن سورہ کہف میں کہیں دجال کا ذکر نہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں جو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا اس کے پیچھے وجہ کی وضاحت فرما دی۔ دیکھیں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑا، اور اللہ نے ان کی کیسے غیب سے مدد کی کہ 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ غار میں سوتے رہے، اور اٹھ کے جب آئے تو پورے حالات چینج ہو چکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں، اگر آپ اللہ پہ اعتماد اور کامل توکل کریں تو کیسی اللہ نے ان کی مدد کی۔ تو دجال جب آئے گا نا تو اسباب کی دنیا میں ایسا ہی لگے گا کہ اس سے لڑنا، اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت جو لوگ دین پہ ڈٹ جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ پبلک کدھر کو جا رہے، پبلک تو دجال کی طرف جائے گی، جو پبلک ہوگی نا وہ تو دجال کو فالو کرے گی نا، اس کی طاقتیں، اس کی قدرتیں دیکھ کر جو اللہ نے اس کو دی ہوں گی، متاثر ہوگی اس سے۔ لیکن جو اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے وہ اکثریت سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حق کے راستے کو فالو کیا۔ تو ہمیں سورہ کہف میں یہ موٹیویشن ملتی ہے
کہ طاقت اور قوت کو نہیں دیکھنا کہ طاقت کا توازن کدھر ہے، پبلک کا توازن کدھر ہے، اس کو نہیں دیکھنا، تم نے حق کو فالو کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ سورہ کہف پڑھیں گے ان کو اس واقعے سے موٹیویشن ملے گی اور حوصلہ ملتا ہے ان کو۔ تو دوسری بات اسی صورت میں یعنی ان کو پھر اللہ توفیق دیں گے کہ بھئی یہ حوصلہ دجال کے وقت میں بھی تمہیں ملے گا۔ دوسرا اس میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے انہوں نے مشرق مغرب شمال جنوب میں اللہ کے دین کو غالب کی، اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی۔ ایسی ایسی قوموں کے پاس گئے جن کی زبانیں بھی نہیں جانتے، تو وہاں بھی جا کے انہوں نے اسلام کو دنیا میں غالب کیا۔ تو اللہ کے نام پہ وہ جب پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، تو جو دجال کے مقابلے میں مسلمان ہوں گے ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دین پہ ڈٹ گئے تو شکست دجال کو ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سورہ کہف میں موٹیویشن ملی۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا۔ اس میں بھی اللہ نے کیسی غیبی مدد کی ہے ان یتیم بچوں کے ساتھ، جن کی دیوار کو خضر علیہ السلام نے جا کے ایسے سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی باطل لوگوں کے لیے غیب سے کیسے ان کے کو نقصان پہنچانے کے اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہے ہوتے ہیں، جو خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے، اور کیسے نیک لوگوں کی مدد، ان کی اولادوں تک کی مدد ہو رہی ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی اللہ بہت سارے کام بہت ساری مخلوق سے تکوینی طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو فتنے کے دور میں جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا، دجال سے بڑا تو کوئی فتنہ ہو نہیں سکتا، جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا، اللہ اپنی ایسی مخلوق سے اس کی مدد لیں گے جو اس نے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ تو ظاہر ہے دجال سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، وہاں بھی ہم نے طاقت، قوت اور اکثریت کو نہیں دیکھنا بلکہ حق کو دیکھنا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا، یہ تو علماء نے یعنی یہ جو ایک حکمتیں ہیں نا اس کی کہ یہ واقعات اس میں پائے جاتے ہیں، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جب حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا نا سورہ کہف جو پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو کوئی لاجک ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے، بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو پڑھ لینا چاہیے، اس میں کیا جائے، کوئی لاجک نہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے مان لیا میسنجر آف گاڈ ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں دجال کو بھیجوں گا تو اس سے کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں قرآن و سنت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے عمل، ایمان اور عمل کی حفاظت ہے۔ خوب سمجھ، اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبیرہ گناہ کرنا شروع کر دیں اور صرف سورہ ملک پڑھ لیا کریں، کیونکہ سورہ ملک میں ہی اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو اسلام نے فوکس کیا ہے وہ ہے اعمال۔ خوب سمجھو، آج کل کیا ہوتا ہے 27ویں رات کو مر گئے تو جنت میں، بھائی پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد 27ویں رات کو موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، جمعے کے دن موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے عمل ہے، عمل سب سے پہلے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دجال کے فتنے سے بھی اگر کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں صبح و شام مبتلا ہے، اس کے لیے فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سورہ کہف نہیں بھی پڑھتا، اس کے فتنے سے بچنے کا زیادہ امید ہے، ہمیں شریعت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ہاں کوئی نیک اعمال بھی کرتا ہے یعنی برائیوں سے بچتا بھی ہے، سورہ کہف بھی پڑھ لیتا ہے، تو سورہ تھوڑی موٹی جو اعمال میں کوتاہی ہوگی تو سورہ کہف کے ذریعے کوئی آدمی گناہوں سے بچتا ہو اور سورہ کہف بھی پڑھتا ہو، تو پھر اگر کبھی گناہوں یعنی اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو سورہ کہف سے اس کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی اور اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا، خلاصہ یہی نکلا کہ سب سے پہلے اعمال، اس کے بعد پھر یہ جو وظائف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اعمال کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں زیادہ ویلیو دی گئی۔ نکاح میں ولیمے کے لیے جو بکرا ذبح ہو اس پر کسی کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، عقیقے کی نیت سے بکرا ذبح کر دیں، مزہ آ گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، اسی میں عقیقہ بھی ہو۔ اچھا بھائی میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے، جیسے بقرعید کا گوشت ہے نا اس میں بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، بقرعید کا جانور ہے اللہ کے لیے حلال کیا، اسی میں ولیمہ بھی نمٹا دیا، تو جانور تو اب حلال ہو گیا اللہ کے لیے، قربانی کے لیے، عقیقے یا بقرعید کے لیے، اب اس کے گوشت کا جو مرضی کریں تو ولیمہ میں بھی کھلا سکتے ہیں، ویسے بھی لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ بہت ہوشیار ہوتے جا رہے ہیں آج کل کے مسلمان۔ میں نے مکمل قرآن شریف پڑھا ہے اور اب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں نے پہلے 14 سجدے کر لیے ہیں اور اب میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو کیا دوبارہ 14 سجدے کرنے پڑیں گے یا نہیں؟ اگر سجدے والی آیت کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں،
بلکہ زبان سے ادا بھی کرتے ہیں وہ الفاظ، تو پھر راجح قول یہی ہے کہ پھر سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ سجدے والی آیت کا دوبارہ ترجمہ کریں گے، زبان سے پڑھیں گے اس کو، صرف ایسے جیسے اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں، زبان سے، اور وہ ترجمہ بھی لفظ بلفظ ہو، تو پھر سجدہ کر جائے گا۔ کرنے پڑیں گے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی آپ کو کوئی 40 کلو کا ویٹ اٹھانا ہے، آپ نے کرنے پڑیں گے کیا؟ خوشی خوشی کریں بھائی، سجدے والی آیت پڑھی اور سجدہ کر لیا، اتنا ٹائم تھوڑی لگتا اس میں، خوشی کریں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ کیا باز کھانا حلال ہے؟ نہیں جناب، باز شاہین، جس کو شاہین بھی کہا جاتا ہے، اور شکرا ہو گیا، اسی طرح دوسرا پرندہ یہ شکرا، تو یہ سب درندوں کی اس میں آتے ہیں، چیر پھاڑ کر کے کھانے والے کھانا حلال نہیں۔ فوزیہ صاحبہ حیدرآباد سے، کیا عورت اپنے ہونٹوں پر مہندی لگا سکتی ہے؟ لگا سکتی۔ محمد زاہد پنجاب انڈیا سے، میری ایک بہن ہے، اس کا شوہر شراب، اس نے مکان بیچ کر سب پیسے نشے میں اڑا دیے اور اب وہ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، کیا میں بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اگر بہن کے پاس سونا نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو استعمال میں نہ آتی ہو، تو دے سکتی ہیں آپ بہن، اور سبب یعنی 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم بھی ان کے پاس جمع نہیں ہوئی ہے بہن کے پاس، تو زکوٰۃ دے سکتی، دینی چاہیے ایسی بہن کو۔ فیضان صاحب کراچی سے، امام صاحب ظہر کی نماز میں خاموشی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کو بھی تلاوت کرنی چاہیے یا خاموشی؟ یہ صحیح حدیث میں ہے، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کمال کی بات ہے، لوگ البانی رحمہ اللہ نے جب صحیح قرار دے دیا تو اس کو مان لیتے ہیں صحیح ہے، مجتہدین نے جب حدیث سے استدلال کر کے اس کو صحیح قرار دے دیا اس کو نہیں مانتی بات ہے۔ خیر، تو حدیث کے الفاظ ہے، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو، امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی۔ تو یہ حدیث جہری نمازوں کے بارے میں بھی ہے، سری نمازوں کے بارے میں، حدیث میں فرق نہیں ہے کہ یہ صرف جہری کے بارے میں، سری کے بارے میں نہیں ہے، تو اس لیے اس حدیث کی بیس پر امام جب تلاوت کرے تو مقتدیوں کے لیے وہ تلاوت کافی ہو۔ دوسری حدیث میں جو آتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس حدیث کو جب آپ ملائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یعنی یہ والی حدیث جو بھی میں نے پڑھی ہے، جس کا امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام نے قرات کر لیا تو مقتدی نے بھی حکمن کر لی قرات، تو اس کو یہ کہیں گے ہی نہیں کہ اس نے تلاوت نہیں کی، کیونکہ امام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے تلاوت کے باب، تو اس لیے اس پر یہ حدیث کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ جو قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں تھی۔ بھائی امام نے جب قرات کر لی تو مقتدی نے قرات کر لی، اور اگر آپ پھر بھی اس تفصیل کو نہیں مانتے تو پھر صحیح مسلم کی حدیث کے پورے الفاظ ہیں، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعد او کما قال، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہو، تو پھر آپ پیچھے سورت بھی ملائیں۔ جب آپ سورت نہیں ملاتے اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امام نے جب سورت ملا لی تو مقتدی نے بھی ملا لی، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ امام نے جب فاتحہ پڑھ لی تو مقتدی نے بھی پڑھ لی۔ یہ جو بے حیائی کا طوفان ہماری سوسائٹی میں پھیل گیا ہے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بے غیرت بن چکی، کوئی باپ پوچھنے والا نہیں، کوئی بھائی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے شادی بیاہ میں ناچ گانے ہوتے تھے، بھنگی چمار قسم کے لوگ ان کی عورتیں ناچتی، لوگ برا سمجھتے تھے کہ یہ بھنگیوں کا خاندان ہے، ان کی عورتیں مردوں کے سامنے ناچتی، میراثی ہیں، ڈھولکی ہیں، خاندانی لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اب یوٹیوب کی دنیا جب سے عام ہوئی ہے، سارے ڈھول کی میراثی نکل کے بولو، آپ کو نہیں پتا ڈھول کی میراثی کسے کہتے ہیں؟ سارے ڈھول کی ایکسپوز ہو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمارا خاندان یہ ہے، ہماری خاندانی روایات یہ ہیں۔ جو کام اداکاراؤں کا ہوا کرتا تھا وہ گھر گھر میں، کزنیں ناچ رہی ہیں اپنے کزن کے سامنے، بہنیں ناچ رہی ہیں بھائیوں کے سامنے، تو ایک چیز پھیلتی جا رہی ہے، روک ٹوک نے، روک تھام نے، جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، اس کو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے، ایسا اس کو پسے پش ڈالا ہے، جس کا یوٹیوب چینل نہ چل رہا ہو اپنی خوبصورت بیوی کو لے آئے گا وہ چلانے کی، جس کا چینل نہ چل رہا ہو نا اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کو لے آئے۔ ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا، ایسا ٹوٹا ہے۔ پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نہیں نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے، بیوی ہمیں کیوں دکھا رہے جوان بھی، اب وہ بھی نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ بھابی بہت پیاری لگتی، خوب سمجھ لو ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا، یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ اللہ نہیں چھوڑے۔ ایک بہت بڑی بھول انسان سے ہوتی، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بری ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ کل مجھے کسی نے بتایا کہ دنیا میں جو سب سے ٹاپ لسٹ کروڑ پتی ارب پتی لوگوں میں، مالدار لوگوں میں جو اشخاص ہیں ان میں زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں، ان میں زیادہ تر کیا ہیں؟ خدا کے منکر۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہم تو انکار کرتے ہیں خدا کا، اس کے باوجود ہم اتنے خوش کیوں ہیں؟ ہمارے پاس اتنی دولت کیوں ہے؟ ہم سے خدا انتقام کیوں نہیں لیتا؟ ہم سے چھین کیوں نہیں لیتا دولت؟ یہ وہی احمقانہ قسم کا سوال ہے جس سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہر پیغمبر کو یہ طعنہ دیا، ہر پیغمبر کو قوم کے گناہگار لوگوں نے، بے حیا لوگوں نے اور خدا کے باغی لوگوں نے ایک ہی طعنہ دیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ مسکین کیوں ہیں، غریب کیوں ہیں، اور اگر خدا ہم سے ناراض ہے تو ہم خوشحال کیوں ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟
اور قرآن نے سب کو ایک ہی جواب دیا، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ بیوقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دولت اور اولاد دے دی، ان کو مضبوط کر دیا، تو کیا ہم ان سے خوش ہیں اور کیا ہم ان کو ان کا اجر دے رہے ہیں دنیا میں؟ بل لا یشعرون، اللہ کہتے ہیں نا نا نا، ان کے جو اوپر کا چیمبر ہے وہ کام بولو نہیں کرا۔ یہ ایگزامینیشن ہال کو، امتحان گاہ کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو امتحان گاہ ہے۔ ایک آدمی امتحان گاہ میں بیٹھا ہو، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو، پیپر حل نہیں کر رہا، پانی مانگ رہا ہے تو پانی مل رہا ہے، چائے مانگ رہا ہے تو چائے مل رہی ہے، لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو بیٹھ کے پیپر حل کر، تیرا فیوچر تاریک ہے۔ وہ جواب میں کہتا ہے کہ فیوچر تاریک ہوتا تو حال میرا پریزنٹ بھی تو برا ہوتا، وہ تو بہت اچھا ہے۔ دیکھو جتنے سکون سے میں بیٹھا ہوں، وہ جو پیپر دینے والے لوگ ہیں ان کی کیسے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو اس بیچارے کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جس کو دولت کر دیا؟ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایگزامینیشن ہال میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، پیپر حل نہیں کر رہا اور کہہ رہے میری ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں تو میں تو خوش ہوں، اور وہ دیکھو جو پیپر حل کرنے میں لگا ہوا ہے اس کے پسینے کیسے چھوٹ رہے ہیں، اسے تو نہ چائے کا ٹائم مل رہا ہے نہ پانی کا ٹائم مل رہا ہے، اس کا مطلب میں کامیاب ہوں۔ کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا تو اسے کیا کہے گا کہ بھائی تیری اوپر کی کھوپڑی کام بولو۔ ایگزامینیشن ہال کو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے۔ دیکھو تم مسجد سے باہر نکلو گے نا یا مدرسے سے باہر نکلو گے، دو ہی جگہیں ہیں جہاں اللہ اللہ سکھایا جاتا، اس کے علاوہ کہیں بھی اللہ سکھایا؟ ہر جگہ دولت، شہرت، پیسہ، عیاشی، یونیورسٹیوں میں یہ سکھایا جا رہا ہے، کالجز میں یہ سکھایا جا رہا ہے، زیادہ زیادہ نماز کا ٹائم دے دیا جاتا ہے، بس ایک مسجد بنا دی ہے، چلو جی نماز پڑھنی ہے یہاں پڑھ۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، پیغمبر نے کیا کہا کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا، اگنور کیا اس کو۔ کس قدر شدید وعیدیں ہیں مرد اور عورت کے اختلاط پر، کیسے سورہ نور میں اللہ نے عورت کے لیے پردے کے حکام نازل۔ ہم تو اس کو رو رہے ہیں کہ گھروں میں بھابیاں پردہ کریں دیور سے، جیٹ سے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن آپ ماحول دیکھو، ایسا بند ٹوٹا ہے بے حیائی کا، ایسا ٹوٹا ہے۔ پہلے تو لوگ تھوڑا سا کمنٹس میں نیگیٹو کمنٹس کر دیا کرتے کہ اپنی بیوی ہمیں کیوں دکھا رہے ہے جوان بھی، اب وہ بھی نہیں کرتے، ماشاءاللہ بھابھی بہت پیاری لگتی۔ خوب سمجھ لو ایک ایک جملہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے نا، یہ نوٹ ہو رہا ہے کس کے دربار میں؟ اللہ نہیں چھوڑے۔ گناہ کرنے والا اور گناہ کو پروموٹ کرنے والا اللہ کی نظر میں بولو برابر ہے۔ آپ بولو یہ بھابھی بہت پیاری ہے، ان کو چھپاؤ، ہمیں کیوں دکھا رہے ہو اپنی بیوی؟ پیسہ ہی سب کچھ ہے بھائی، پیسہ اگر آپ نے کمانا ہے آپ ایک بندوق اٹھاؤ، ڈکیتیاں شروع کر دو۔ ڈاکو نہیں کماتے کیا پیسہ؟ مگر عزت بھی بیچتے ہیں، غیرت بھی بیچتے ہیں۔ تو اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں جس کی پیش گوئی کر چکے ہیں، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مرد کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ میرے اس بیان کو بھی غلط رخ دی، کسی لبرل صاحب نے میرا یہ بیان چلایا کہ یہ دیکھو عورتوں کو برا کہہ رہے ہیں، عورت کو کہہ رہے ہیں فتنہ۔ عورت کو فتنہ اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ وہ آپ کی بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ عورت کو فتنہ اس سینس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کا فرق نہیں کرتے، آپ یہ باؤنڈری کراس کرتے ہو حلال و حرام کی، تو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی چیز کون سی چیز ہے؟ وہ عورت ہے۔ جو لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ ہو کے لا رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے، تو فتنے میں تو پڑ گئے وہ۔ ایک بات کا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزم کریں کہ جو بھی بیان سن رہے ہیں، دیکھو انسان کی شرافت اس کے کیریکٹر کا پتہ اس کی نظروں سے، جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے نا، 2 نمبر آدمی 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے اس کا، اور عورت کو تو زیادہ جلدی پتہ چلتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا، میرے پاس تو کیسز آتے ہیں 20 قسم کے واقعات آتے ہیں، میرے پاس جو واقعات آتے ہیں اگر میں سارے آپ کو بتانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے۔ اب بولے گے وہ کیا رہا ہے؟ نفسیاتی کیسز بھی بہت آتے ہیں، وہ ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں کہ آپ خود پاگل ہو جاؤ گے، میں بتاؤں گا نہیں۔ یعنی میں نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی غم نہیں ہے نا، وہ سب سے زیادہ ڈپریشن کا مریض۔ تھوڑا بہت غم لگا کے رکھنا ہے تاکہ اسی میں الجھا رہے آدمی، وہ چھوٹا غم ہو۔ خدا کی قسم اگر آپ کی زندگی سے اللہ نکل گیا نا، اس سے بڑی ٹینشن دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے لوگوں سے۔ سب کچھ ہو کے بھی ٹینشن میں تو کیوں ہے بھائی؟ حیرانگی اس پہ ہوتی، ٹینشن لے بھی رہا ہوتا ہے، ٹینشن دے بھی رہا ہوتا ہے۔ اس لیے نا چھوٹے موٹے غم سنبھال کے رکھا کرو، فائدہ ہوتا ہے، صحت بھی صحیح رہتی ہے اس سے۔ تھوڑی سی ٹینشن میں اسی میں مشغول رہتا ہے، جیسے غربت ہے، تھوڑی سی ٹینشن ہے نا، یہ لگی رہے اچھا ہے۔ جب پیسہ آ گیا نا تو بڑی بڑی ٹینشنیں، پھر وہ خاندانی قسم کی ٹینشنیں پالو گے۔ اگر بغیر دین کے آیا، دین کے ساتھ آئے پھر نہیں ہے۔ غریبوں کی ٹینشنیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں،
مالداروں کی ٹینشنیں ایسی ہیں کہ عام آدمی تو ٹینشن سن کے پاگل ہو جائے. ان کے غم بہت بڑے بڑے ہیں. یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں میرے بھائی, یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں. شکر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بقدر ضرورت روزی مل گئی نا اور قناعت کی توفیق مل گئی, حدیث کا مفہوم ہے سب سے زیادہ خوش قسمت ہے. تو میں واقعہ کیا سنا رہا تھا, کیا آیا تھا جی, حیائی کی بات تو جی ہاں یاد آیا. ایک صاحب نے بتایا کہ جو ٹھرکی مرد ہوتے ہیں نا, ٹھرکی مرد دوسروں کی عورتوں کو دیکھ کر شوق ہوتا ہے. دل میں آج سے عزم کر لو کہ کردار کا ایک نمبر بننا ہے. کردار کا دو چیزوں سے پتہ چلتا, دو بھی نہیں بلکہ اصل میں وہ دو ہی چیزیں ہیں, لیکن ان کو ہم ڈیٹیل میں جانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں. انسان میں خیانت نہ ہو, سمجھ رہے ہیں کیا نہ ہو, اور یہ قناعت کے بغیر نہیں آتی. 2 نمبر آدمی نا, 2 نمبر, چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ روزے دار ہو, 2 نمبر اللہ کو پسند نہیں. ہمارے ہاں 2 نمبریاں بہت ہیں, خیانتیں بہت ہیں. خیانت کا مطلب کیا ہے, کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی, آپ پہ ٹرسٹ کر کے, آپ پہ اعتماد کر کے, 1 نمبر آدمی آپ نے اسی کی دبا لی, اسی میں سے چوری کر لی. بہت بڑا جرم ہے یا نہیں؟ ایک شخص آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور آپ اسی تھالی میں چھید کر رہے ہو, آستین کے سانپ بن رہے ہو. اسی طرح خوب ایک بات سمجھ لو, اللہ نے جس عورت کو آپ کے لیے بنایا نا بیوی کی شکل میں, اس کے علاوہ کسی طرف غلط نظر اٹھا کر بولو, لوگ بتا رہے ہوتے اپنے حالات, ہم نے فلاں پہ اعتماد کیا, ہمارے گھر آیا, میری بیوی پہ نظریں ڈال کے بیٹھ. آستین کے سانپ اسی طرح ہوتے ہیں, گھر میں کسی طرح ٹیوشن پڑھانے کے بہانے گھسے, اسی کی بچی پہ نظریں ڈالنا. اور ماں باپ میں بھی غیرت نہیں ہے, جوان لڑکوں کو ٹیچر بنا کے اپنی بیٹوں کو پڑھا رہے ہیں. کس دنیا میں رہتے ہیں؟ جب غیرت ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے بولو. دیکھو انگریز کا مسئلہ جو ہے نا صرف ترقی, انگریز نے اپنی تمام فکروں کو سمیٹ کر ایک چیز کو فوکس کر, ہم نے ترقی کرنی ہے, غیرت گئی بھاڑ میں. ہم بھی کیا بن رہے ہیں بولو نا, انگریز. ہمارے حکمرانوں کا بھی ہدف وہی ہے, ہمارا بھی وہی ہدف ہے, یونیورسٹیوں کا بھی وہی ہدف ہے, کالجز کا بھی وہی ہدف ہے. تو غیرت ویرت یہ کچھ دنوں میں ڈکشنری سے یہ الفاظ نکل جائیں گے, لوگ پوچھا کریں. ہم اپنے باپ دادا سے سنا کرتے تھے حیا, شرم, غیرت یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے اس پہ ایک مقالہ لکھا ہے ایک فلاں کالم نگار نے, کچھ غیرت کے بارے میں کچھ لکھا ہے, ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی. یہ چیزیں رہ جائیں گی اس طریقے سے, سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونے والا ہے سوسائٹی میں. جن لوگوں نے اپنے گھروں کو بچا لیا, خدا کی قسم وہ بچ جائیں گے, ورنہ گدھے گھوڑے پیدا ہوں گے مستقبل میں, انسان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. ہم ایک دفعہ شب جمعہ میں گئے, وہاں ایک تبلیغی بزرگ بیان کر رہے تھے, بہت پرانی بات. انہوں نے کہا کہ اب مرد اور عورت نہیں پیدا ہو رہے, نر مادہ پیدا ہو رہے ہیں. مرد اور عورت پہلے زمانے میں پیدا ہوا کرتے تھے, اب کیا پیدا ہو رہا ہے؟ نر مادہ. نر کی ڈیفینیشن ہے مادہ کی طرف بھاگے, مادہ کی ڈیفینیشن ہے نر کو دیکھ کے نر کی طرف بھاگے. جانوروں میں مرد عورت ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں. نر کو جہاں مادی نظر آئے گی بھاگے گا اس کی طرف, وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. پبلک پلیس ہے یا کوئی کہیں میں تنہائی میں ہوں, وہ نہیں دیکھے گا یہ میری بیوی ہے یا نہیں ہے. گدھا دیکھتا ہے, گدھے کو جب گدھی نظر آتی ہے تو کوئی اس میں غیرت اور شرم اور حیا ہے اس میں؟ یہ جو انسان پیدا ہوں گے نا فیوچر میں, جو سوسائٹی, سائنسدان تو ہوں گے, اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے, اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑے ہوں گے. دیکھو ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ مہذب کون ہے اور غیر مہذب کون ہے. انسانوں کی نظر میں تہذیب کا معیار ایک الگ ہے. انسانوں کی نظر میں مہذب انسان وہ ہے جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومتا ہو, پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہ کرے اور نوٹ چھاپنے کی مشین ہو. یہ مہذب آدمی ہے انسانوں کی نظر میں. چاہے وہ زنا کرتا ہو, ہومو سیکسولیٹی میں مرتکب ہو, اس سے ان کی صحت پہ کوئی ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے, رشتہ داری توڑتا ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانوں کی نظر میں ایک عورت 1 مہینے میں 100 دفعہ زنا کرتی ہے, بدکاری کرتی ہے, وہ غیر مہذب نہیں ہے, کیونکہ کہتے ہیں اس کا پرسنل معاملہ ہے. اللہ کی نظر میں میرے بھائی اس کو مہذب نہیں کہتے. اللہ کی نظر میں وہ غریب جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچتا ہے اور دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, لیکن نہ 2 نمبری کرتا ہے نہ خیانت کرتی ہیں اس کی آنکھیں, تو اللہ کی نظر میں یہ مہذب ہے. اور جو پہلا ہے وہ گدھے گھوڑوں جیسا ہے اللہ کی نظر میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی بات کو ہم سمجھا رہے ہیں. اخلاق اور تہذیب کا کرائیٹیریا جو خدا نے بتایا اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. آپ پوچھ رہے ہو غیروں سے, انسانوں سے پوچھ رہے ہو, کلچر سے پوچھ رہے ہو, آپ کلچر تباہ کرے گا آپ کو. کلچر غلط سمت میں لے کے, کلچر خودکشیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے, ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے پاس کچھ دن پہلے باہر سے لوگ آئے, کہنے لگے کہ بچے ہمارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کنٹری میں رہتے, میں نام نہیں, ترقی یافتہ ملک میں رہتے, کہنے بچے ہمارے کس میں جا رہے ہیں؟ نیچرل لائف تو کہ باپ سے تھپڑ کھایا, زندگی میں 1 دفعہ بھی تھپڑ کھا, بلا وجہ جا کے تھپڑ مارنا شروع کر دیں. نہ کبھی اونچی آواز سے بات کی ماں باپ نے بچوں کے سامنے, ڈانٹنے پر بھی کیس ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بچہ باپ ہے, اور باپ کیا ہے؟ نیچرل جو ہے نا, نیچرل. سارے سائنسدان اس پر متفق کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں. قوم میں
بچہ پہلے پیدا ہونا شروع ہو جائے اور باپ بعد میں پیدا ہونا، یعنی اولاد باپ ہو اور باپ کیا ہے؟ اولاد ہے، تو یہ نیچرل ہے؟ بولو نا، تو ڈپریشن تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ باپ کو بھی ڈپریشن ہوگی اور اولاد کو۔ جس کو باپ بننا چاہیے تھا وہ بیٹا بنا ہوا ہے، جس کو بیٹا بننا چاہیے تھا وہ باپ بنا ہوا ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ بلا وجہ بچے کو تھپڑ لگا دے جا کے، کبھی نہ کبھی تو کوئی ایسی اسٹیج آتی ہے کہ انسان کو بچے پہ غصہ آ جاتا ہے، اس کی تربیت کی، اس کو سمجھاتا ہے، پابندی ہے سمجھانے پر۔ تو میرے بھائی سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی، اس کو فالو کر رہے ہو یار، تو کیا ہو گیا؟ ہمیں پڑھے لکھے لوگوں پہ حیرانگی ہوتی، کیوں اس سوسائٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لوگوں کے دماغ میں ایک بہت بڑا فطور ہے کہ اگر وہ خراب ہیں تو یہ ترقی کیسے کر لی؟ بھائی یہ ترقی خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کی ہے، یہ خراب نہ ہوتے تو اور آگے نکل جاتے۔ اس ترقی کا خرابی سے تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں ایسی قوموں نے بڑی ترقی کی ہے جو 6 مہینے نہاتے نہیں تھے، ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ترقی بہت کی ہے انہوں نے۔ کیا ہم یہ کہیں گے نہ نہانے کی وجہ سے کی ہے کہ میں بھی نہانا چھوڑ دوں؟ نہیں یاری، میرا حال ہے بات سمجھ۔ دنیا میں خوشبو کی صنعت میں سب سے زیادہ ترقی اس قوم نے کی جن کی بدبو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور۔ اب آپ کو، میں چونکہ عطر کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں لہذا میں بھی سب سے پہلے بدبو گٹر میں 6 مہینے گزاروں گا تاکہ میری بدبو کے بھبوکوں سے پورا محلہ پریشان ہو، پھر میں خوشبو صنعت میں ترقی کروں گا۔ جو عقل وحی نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے، قرآنی تعلیمات نہ ہو اور عقل برائے عقل ہو، وہ عقل انسان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔